جو چنگاری روزینہ کے من میں سلگ رہی تھی اب وہ شعلہ بننے کو تیار تھی۔ روزینہ نے سوچ لیا تھا نہ میں خود کھیلوں گی نہ کسی کو کھیلنے دوں گی۔ ڈاکٹر جمیل میں اب اسے دلچسپی نہیں رہی تھی، اسے ڈاکٹر جمیل سے نفرت ہو رہی تھی۔ من ہی من وہ ڈاکٹر جمیل کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور اس سے نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ڈاکٹر جمیل اگر چاہتا تو وہ 1 سال کے اندر اندر ہی عاشی کو فارغ کر دیتا، اور عاشی کے فارغ ہو جانے کے بعد معاہدے کے مطابق نہ صرف کہ اسے سب کچھ مل جاتا بلکہ وہ روزینہ کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بھی بسا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی اس کی نیت نہیں تھی کہ وہ روزینہ کے ساتھ شادی کرے۔ عاشی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس نے روزینہ کو یکسر بلا دیا تھا اور وہ اس بات کے لیے قائم ہو گیا تھا کہ اب وہ عاشی کے ساتھ ہی اپنی باقی کی زندگی کو گزارے گا۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایسی شدید غلط فہمی کی بنیاد رکھے گی کہ دونوں کی بنیادیں ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جو چاہے گی کرے گی اور اپنی من مانی پورے طور سے کرے گی۔ لہٰذا اب گھر تو وہ آ چکی تھی اور رات بھر میں اس نے یہ سوچ بھی لیا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ اگلے ہی روز جب اسے پتا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل جاتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مریضوں میں زیادہ تر کھو جاتا ہے، اور ایسے میں عاشی ہاسپٹل میں اگرچہ موجود ہوتی ہے لیکن اسے تھوڑا وقت ایسا ضرور ملتا ہے کہ جب جمیل اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اس اوقات میں اگر اس کے ساتھ ملاقات کی جائے اور اس کے ساتھ اس بات کی بنیاد ڈال دی جائے اور اس کے دل میں یہ شک کا بیج بو دیا جائے کہ اس کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے اور وہ ایک معاہدے کے تحت اس رشتے میں بندھی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہی ایک ایسا وقت تھا کہ جب روزینہ جو ہے وہ اپنی چنگاری کو شعلہ بنا سکتی تھی اور اس تک وہ آگ پہنچا سکتی تھی جو کہ آج روزینہ کے سینے میں لگی ہوئی تھی، اور کل یہی آگ وہ عاشی کے سینے میں لگا ہوا بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہاسپٹل میں جائے گی، اور ہاسپٹل میں جا کر کے کیونکہ اسے ہاسپٹل کے بارے میں سب کچھ علم تھا، اسے یہ بھی پتا تھا کہ ڈاکٹر جمیل کہاں پر بیٹھتا ہے اور روزینہ کہاں پر ہوتی ہے۔ وہ سیدھا روزینہ کے پاس جاننا چاہتی تھی اور وہ ڈاکٹر جمیل سے بچ کر روزینہ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ وہ فائل جو کہ معاہدے کی فائل تھی وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی، اسے بھی وہ اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتی تھی، اور اسی طریقے سے وہ عاشی سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی ملاقات میں عاشی کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ یہ فائل وہ عاشی کو دے کر کے آئے گی جس میں لکھا ہوا معاہدہ وہ خود پڑھ سکے گی، اور اسے باقاعدہ سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ 3 لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے اور 3 لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہے، ایک خود اس کی اپنی ماں، دوسرا اس کا شوہر اور تیسری روزینہ۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گھر کو اجاڑنے کے لیے پہلا قدم جو اٹھا سکتی ہے وہ ضرور اٹھائے گی۔ اب اسے اس بات سے دلچسپی نہیں رہ گئی تھی کہ ڈاکٹر جمیل اس کے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، بس اسے اس بات کی دلچسپی تھی کہ اب وہ عاشی اور جمیل کا گھر نہیں بسنے دے گی۔ لہٰذا اس نے یہی فیصلہ کر لیا تھا، اور اسی فیصلے کے تحت وہ اس فائل کو لے کر کے اس ہاسپٹل کی طرف چل نکلی تھی۔ ہاسپٹل وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا جہاں پر روزینہ کا گھر تھا، لہٰذا روزینہ کو زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ کے سفر کے بعد ہاسپٹل جو ہے وہ نظر آ گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو اتفاق سے اس وقت ڈاکٹر جمیل اپنے مریضوں میں مصروف تھا جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ایسے میں اسے پتا تھا کہ عاشی کے لیے ایک VIP کمرہ مخصوص ہے جہاں پر عاشی کے ساتھ صرف وہی لوگ مل سکتے ہیں کہ جن کو عاشی یا تو خود ملنا چاہے یا پھر جو عاشی کو بڑے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہوں۔ لہٰذا ہاسپٹل کے لوگ کیونکہ روزینہ کو جانتے تھے اس لیے اسے امید تھی کہ کوئی بھی اسے عاشی کے ساتھ ملاقات کرنے سے نہیں روکے گا۔ اس لیے جب ایک لڑکی سے جو کہ اس ہاسپٹل میں نرس تھی اس نے عاشی کے کمرے کے بارے میں اور عاشی کے بارے میں معلومات لی تو اس نے بلا جھجک ساری معلومات بتا دی اور بتا دیا کہ عاشی بی بی اندر موجود ہیں اور اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ یہی موقع بہترین تھا کہ وہ اس کے پاس پہنچ جائے۔ لہٰذا اب اس نے اس دروازے پر جا کر کے دستک دی اور دستک کے جواب میں
اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ قریب دوسری تیسری دستک پر اندر سے جواب آیا، جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ یہ عاشی کی آواز تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آئی ہوں، شاید آپ مجھے جانتی ہوں گی، میں روزینہ ہوں۔ اب عاشی نے کہا، اچھا روزینہ، آ جائیے، آپ اندر آ جائیے، آپ نے بلا دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت کیوں کی؟ آپ تو بلا جھجک اندر آ سکتی ہیں، آپ تو ہماری محسن ہیں۔ بھلا میں آپ کو کیوں روک سکتی ہوں؟ آپ نے تو میرے اور جمیل کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں آپ کو اندر آنے کی لیے بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہ کہہ کر کے اب ظاہری بات ہے روزینہ تو اندر داخل ہو چکی تھی اور عاشی بھی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ عاشی بڑے ہی پرتپاک انداز میں روزینہ کے ساتھ ملی۔ اس نے ملنے کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اس نے روزینہ کو بتایا کہ جی مجھے میرے شوہر نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ہم دونوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ شادی سے پہلے روزینہ جو کہ آپ کا نام ہے، آپ کے وہ منگیتر تھے اور پھر آپ نے یہ قربانی دی کہ آپ نے اپنے منگیتر کی شادی مجھ سے کروا دی تاکہ وہ میرا علاج کر سکے اور میں ذہنی طور پر ٹھیک ہو جاؤں۔ دیکھیے نا، آج اللہ کا فضل ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اپنے آپ کو سنبھال چکی ہوں۔ آپ سنائیے کہ آپ مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئی ہیں؟ اب روزینہ نے کہا کہ دیکھیے، آپ مجھے اتنا بھی اچھا مت سمجھیے جتنا آپ مجھے اچھا سمجھ رہی ہیں۔ میں نے یہ قربانی دی تھی، بالکل میں نے اپنے منگیتر کو جو ہے وہ اس شادی کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ عاشی نے کہا، کیسا معاہدہ؟ بتاتی ہوں میں آپ کو، ذرا سنیے گا۔ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں میں، آپ کی والدہ اور ڈاکٹر صاحب یعنی کہ جمیل تینوں شریک تھے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آپ مکمل تندرست ہو جائیں گی تو جمیل آپ کو طلاق دے دیں گے، آپ جمیل سے طلاق لے کر کے گھر آ جائیں گی۔ اس کے بدلے میں آپ کی والدہ نے یہ ہاسپٹل، اس ہاسپٹل کی زمین، وہ گاڑی جو کہ جمیل صاحب کے استعمال میں ہے اور وہ بنگلہ جو کہ دوسرے شہر میں ہے جہاں سے جمیل اور آپ آتے ہیں، یہ سب کچھ جمیل کو دینے کے لیے کہا تھا۔ تبھی جمیل نے اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی اور تبھی جمیل شادی کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اس لیے اتنے بھی اچھے لوگ نہیں ہیں ہم جتنا آپ ہمیں بنا رہی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر اتنا کچھ کسی کو بھی ملے تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، چاہے آپ تو چلو آپ کو تھوڑا مسئلہ تھا ذہنی، وہ جو شادی کے بعد چلو ٹھیک ہو گیا۔ ایسے میں تو اگر اتنا کچھ ملے تو کوئی شخص کسی پاگل کے ساتھ جو کہ بالکل جس کی امید بھی نہ ہو کہ یہ کبھی زندگی میں ٹھیک ہوگا، اس کے ساتھ بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ عاشی نے کہا، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر جمیل نے لالچ میں آ کر کے کہ اسے یہ ہاسپٹل ملے گا، ہاسپٹل کی زمین ملے گی، بنگلہ ملے گا، گاڑی ملے گی، تب مجھ سے شادی کی اور اس معاہدے کے تحت کی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے اور میں جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس واپس چلی جاؤں گی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کا ہو جائے گا۔ میں آپ کی بات کو کیسے مان لوں؟ یہ آپ میرے گھر کو توڑنے کے لیے بھی تو کر سکتی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو شاید اب اس بات کا احساس ہوا ہے کہ آپ نے غلطی کر دی اپنا منگیتر میرے ساتھ بیاہ کر کے، اور آپ اب اس بات کا بدلہ اس طریقے سے نکال رہی ہیں کہ آپ میرے اور میرے شوہر کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چلیں، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ روزینہ نے کہا۔ ایسے میں روزینہ نے اس فائل کو نکال کر کے سامنے رکھ دیا۔ اس فائل کو، ایسے کاغذوں کو پہچانتی ہیں؟ ہاں، یہ تو ہمارے اپنے ہی گھر میں استعمال ہوتے ہیں۔ میری والدہ ایسی فائلیں بناتی رہتی ہیں، زمین جائیداد کے حساب کتاب زیادہ تر اسی فائلوں میں ایسے ہی جگہ رکھے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں اگر آپ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو میری بات کا یقین آ جائے۔ اب عاشی نے وہ فائل اٹھائی اور اس فائل کو لے کر کے وہ ورق با ورق پڑھنے لگی۔ فائل کوئی زیادہ موٹی نہیں تھی، 4 سے 5 صفحات کی تو ٹوٹل فائل تھی، وہ بھی اردو میں لکھے ہوئے آسان سے
تھے اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ وہی سیاہی استعمال ہوئی تھی جو کہ ان کے اپنے گھر میں ہوتی تھی، وہی مہر استعمال ہوئی تھی جو کہ ان کے گھر میں صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، اس کے باپ کے وقت کی مہر تھی، اسے وہ اچھی طریقے سے پہچانتی تھی۔ ہر صفحے پر مہر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ واقعی ایک معاہدہ ہے اور معاہدے کی فائل ہے۔ یہ معاہدہ حاجرہ بی بی اور اس کے بعد ڈاکٹر جمیل اور روزینہ کے درمیان طے پایا تھا، اور ان کے درمیان طے پانے والا جو معاہدہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ عاشی کے ساتھ شادی کی جائے گی، اور بعد میں اپنی مرضی سے جب کبھی بھی ڈاکٹر اس بات کو محسوس کرے گا کہ عاشی اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے، وہ عاشی کو طلاق دے دے گا۔ جیسے ہی وہ عاشی کو طلاق دے گا، یہ زمین، جائیداد، ہاسپٹل، بنگلہ، گاڑی سب کچھ اس کے نام ہو جائے گا اور وہ ان تمام چیزوں کا اکیلا مالک ہوگا۔ ایسے میں عاشی کو وہ طلاق دے گا تو حاجرہ بی بی اس کے لیے کوئی انگلی نہیں اٹھائیں گی اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گی، اور وہ روزینہ کے پاس یعنی اپنی پہلی منگیتر کے پاس واپس جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ جا کے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ تمام کچھ جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا گھر کی ہی لکھائی تھی، گھر کا ہی قلم پیڈ استعمال ہوا تھا، گھر کی سیاہی تھی، گھر کی فائل تھی۔ اس بات سے عاشی انکار نہیں کر سکتی تھی کہ یہ سب کچھ حاجرہ بیگم نے خود لکھوایا ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے ظاہری بات ہے کہ منشی تفضل سے ہی لکھوایا ہوگا۔ منشی تفضل کی لکھائی کو عاشی اس طریقے سے پہچانتی تھی کہ جیسے وہ خود اپنی رائٹنگ کو پہچانتی تھی، اس لیے اسے منشی تفضل کے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کے بارے میں پتہ تھا، اور وہ جان چکی تھی کہ واقعی میں یہ فائل ایک معاہدہ ہے جو کہ 3 لوگوں کے درمیان طے پایا ہے۔ اس فائل کو پڑھنے کے بعد عاشی نے دوبارہ سے ٹیبل پر رکھ دیا اور اب روزینہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فائل کی روح سے اب میں صحت یاب ہو چکی ہوں، اور میرا شوہر جو کہ ڈاکٹر جمیل ہیں وہ مجھے اب چھوڑ کر کے جو ہے وہ طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد وہ آپ سے شادی کر لیں گے، یا پھر یہ تمام زمین جائیداد سب کچھ ان کے نام منتقل ہو جائے گا۔ جی ہاں جی، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، اور یہ اس معاہدے کے تحت ایسا ممکن ہے۔ ابھی تک چلو انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ابھی آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کی تکلیف سے پوری طرح سے مطمئن نہ ہوئے، وہ ابھی آپ کو چیک کر رہے ہوں کہ اگر آپ بالکل ہی ایسے جو ہے وہ نارمل بیہیو کرتی ہیں اور آپ کو دورہ نہیں پڑتا تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ پھر تبدیل ہوا یا پھر آپ کو دوبارہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے اس وقت تک وہ آپ کو نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈاکٹر بھی ہیں، اس لیے وہ مکمل طور پر جب تک مطمئن نہیں ہوں گے وہ آپ کو طلاق نہیں دیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی صرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی شادی کو 2.5 سال ہوئے ہیں، 2.5 سال میں انہوں نے صرف آپ کو دیکھا ہے۔ اب اگر وہ مطمئن ہو جائیں گے، 6 مہینے میں ہو جاتے ہیں، سال میں ہو جاتے ہیں، جب بھی مطمئن ہو جائیں گے وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ عاشی نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات کو میں مان لیتی ہوں، میں جب تک ان کی نظر میں صحیح طور پر تندرست نہیں ہو جاتی وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں تو کافی عرصے سے صحت یاب چلی آ رہی ہوں، مجھے کبھی کوئی دورہ اب نہیں پڑا، تقریباً سال بھر ہونے کو آیا۔ ایسے میں تو وہ مجھے طلاق دے کر کے اپنی زندگی سے نکال سکتے تھے، اور مجھے طلاق دینے کے بعد ظاہری بات ہے تب بھی ان کے پاس یہ سب کچھ رہے گا، اور اب بھی ان کے پاس ہی یہ سب کچھ ہے۔ لہٰذا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں چاہنا، میں چاہتی تھی کہ بس اس معاہدے کو آپ کی نظروں میں لے آؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس معاہدے کے تحت چل رہے ہیں۔ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ مجھے بد دعائیں دیں کہ ایک لڑکی نے میرا گھر خراب کر دیا، کل کو یہ آپ کو طلاق دے کر کے چھوڑ دیں اور آپ مجھے جو ہے وہ کوستی پھریں کہ چلو وہ اپنی پرانی منگیتر کے پاس چلا گیا۔ لہٰذا آپ کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، بس یہی آپ کو بتانے کے لیے آئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتا دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر کے عاشی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اس نے سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ روزینہ سے اب وہ تنگ ہے اور روزینہ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، روزینہ کے لیے جانے کا اشارہ تھا۔ روزینہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے بھی سلام کیا اور پھر وہاں سے باہر نکل آئی۔
شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی یا پھر نہیں تھی، یہ تو ابھی اسے نہیں پتہ تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ عاشی کے لیے وہ جو کچھ کر کے آئی تھی، عاشی کے لیے وہ بہت کچھ تھا۔ عاشی کا شوہر اس کے ہاتھ سے جانے والا تھا، وہ شوہر جو کہ اس کے ساتھ بے حد محبت کرتا تھا، جو کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، جو کہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، جو کہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جی رہا تھا، جس میں سے اس کا ایک بچہ تھا، اور اب ایک لڑکی جو کہ آگے کہہ رہی تھی کہ تم ایک معاہدے کے تحت چل رہی ہو، تمہیں کسی بھی وقت یہاں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ واقعی اس بات نے عاشی کے دماغ میں ایک خلش پیدا کرتی تھی، ایک سوچ تھی جو کہ عاشی کے دماغ میں آ رہی تھی، لیکن عاشی فی الحال یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، جاتے جاتے روزینہ اس فائل کو لے گئی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ فائل میں نے جو ہے وہ بیگم صاحبہ سے لی ہے اور انہیں واپس کرنے کا کہہ کے لی ہے، اس لیے یہ مجھے انہیں واپس کرنی ہے۔ روزینہ چلی گئی تھی اور عاشی کے دماغ میں اب سوال چھوڑ گئی تھی۔ عاشی ذہنی طور پر اب اتنی زیادہ کنٹرول کر سکتی تھی، اتنی زیادہ پاورفل ہو چکی تھی کہ اسے اس بات کا زیادہ دکھ نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال اسے دکھ ہوا ضرور تھا۔ اگر اس بات میں کوئی سچائی تھی، کیونکہ اسے نظر آ رہی تھی کہ اس بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے۔ منشی تفضل کی لکھاوٹ کو وہ اچھی طرح سے پہچانتی تھی، اور اس سے اپنے شاہی کاغذات اور شاہی فائلوں کا بھی علم تھا، یعنی کہ یہ جو بھی تھا اس کے نوابی خاندان سے ہی تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں، اور یہ روزینہ کو ایسے ہی نہیں مل سکتی تھیں۔ ظاہری بات ہے کہ روزینہ نے اسے بیگم صاحبہ سے ہی حاصل کیا تھا، اور بیگم صاحبہ نے اسے اس لیے دیا تھا کہ یہ معاہدہ واقعی ان تینوں کے درمیان ہوا تھا۔ ایک آگ تو لگ چکی تھی جو کہ عاشی کے دل میں تھی، اور عاشی اس آگ میں اب اضافہ کرنا چاہتی تھی یا پھر اس کو بجھانا چاہتی تھی، اور دونوں کا ذریعہ اب ایک ہی تھا۔ یا تو وہ اپنی ماں سے اس بارے میں سوال کرے، یا پھر وہ ڈاکٹر جمیل سے اس بارے میں سوال کرے۔ اسے پتا تھا کہ ڈاکٹر جمیل اس کی بہت کیئر کرتا ہے، اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور آج تک 2.5 سال میں ڈاکٹر جمیل نے، جو کہ اس کا شوہر تھا، کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جو کہ اس کی دل آزاری کا سبب بنے۔ اب وہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر جمیل کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے کہ جو ڈاکٹر جمیل کی دل آزاری کا سبب بنے۔ اس لیے اس نے ماں سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سوچ کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد وہ ڈاکٹر جمیل کے کیبن کی طرف بڑھی۔ اس نے کیبن پر دستک دی تو ڈاکٹر جمیل ظاہری بات ہے کہ مصروف تھا، لیکن اسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ عاشی نے دستک صرف اس لیے دی تھی کہ وہ اجازت نہیں طلب کر رہی تھی، وہ صرف یہ بتا رہی تھی کہ میں آئی ہوں۔ دستک دینے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس وقت کمرے میں 3 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے تینوں لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل کو مخاطب کیا، میں ذرا گھر تک جا رہی ہوں، آپ مجھے گاڑی کی چابی دیں گے؟ ڈاکٹر جمیل نے فوری طور پر دراز سے چابی نکال کر اس کے حوالے کی، اور اسے بتایا کہ ٹھیک ہے، لیکن احتیاط سے ڈرائیو کرنا۔ اب ڈاکٹر جمیل نے پوچھا، کون سے گھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا، ماں کی طرف جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر جمیل نے اس بات میں سر ہلایا، اور وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ وہاں سے گاڑی کی چابی لے کر کے نکل آئی تھی۔ ہاسپٹل کی گیراج میں ہاسپٹل کی پارکنگ میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے پارکنگ سے گاڑی نکالی اور پھر اپنے گھر یعنی اپنی ماں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بچہ بہت چھوٹا تھا، لہٰذا اس نے بچہ جو ہے وہاں پر ایک نرس کے حوالے کر دیا تھا، جو کہ پہلے بھی بچے کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ بچہ اس وقت سو رہا تھا جس وقت وہ وہاں سے روانہ ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنے بچے کو ساتھ لے جانا یا پھر بچے کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بچہ کیونکہ بڑا سو رہا تھا اور ایک نرس باقاعدہ نگرانی پر مامور تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ اگر نرس کو وہ چھوڑ کر کے گئی ہے تو وہ جلدی واپس آ جائے گی۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر جمیل کو بھی بتا دی تھی کہ بچہ یہیں ہاسپٹل میں ہے اور نرس اس کی حفاظت کر رہی ہے، اس لیے وہ جلدی واپس آ جائے گی۔ ڈاکٹر جمیل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ نرس ناہید اس بچے کے ساتھ کافی فری تھی اور اس بچے کی بالکل ماں کی طرح ہی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ شاداب ولا میں جیسے ہی وہ داخل ہوئی، ہر طرف کہرام مچ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس گھر کی مالکن تھی اور آئی تھی، ظاہری بات ہے کہ سب کو اس کے آنے کی خوشی تھی۔
تھوڑی ہی دیر میں حاجرہ بیگم بھی سیڑھیاں اتر کر کے نیچے آ چکی تھی اور حال والے کمرے میں ہی اپنی بیٹی کے ساتھ بغل گیر ہو گئیں۔ دونوں ماں بیٹی گرم جوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملی اور پھر حاجرہ بی بی نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے، تو اس نے بچے کے بارے میں بتا دیا کہ بچہ اس وقت کہاں پر ہے، بس میں آپ سے تھوڑی سی ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ حاجرہ بیگم نے کہا کہ اچھا، ایسی کون سی بات ہے کہ تم اس قدر جلدی میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے چلی آئی؟ بہرحال آ گئی ہو تو بیٹھو، تمہارے لیے کچھ شربت وغیرہ منگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے ایک ملازمہ کو شربت کے لیے بلایا گیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹی آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ چکی تھیں اور یہ کرسیاں بھی بہت ہی عالیشان بنی ہوئی تھیں، لہٰذا اب ماں اور بیٹی دونوں ہی اس بات کی منتظر تھیں کہ شاید بات شروع ہوگی، اب شروع ہوگی کہ کب شروع ہوگی۔ اتنے میں وہ ملازمہ ایک لمبے سے سراہی دار گلاس میں ایک سبز سے رنگ کا مشروب لے کر کے آ گئیں۔ وہ مشروب اس نے باقاعدہ سے دونوں کے آگے رکھا اور پھر وہاں سے اجازت لے کر کے چلی گئی۔ ماں بیٹی دونوں نے ہی اس مشروب کو پیا اور اس کے بعد عاشی نے کہنا شروع کیا، ماں یہ روزینہ کون ہے؟ اور روزینہ کے بارے میں جانتی تو ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ روزینہ کون ہے، تو اس کا کچھ مقصد ہوگا۔ اب حاجرہ بیگم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے پاس پہنچ گئی۔ وہ فائل شاید اس نے مجھ سے اسی لیے لی تھی کہ وہ تمہیں شاید وہ فائل دکھانا چاہتی تھی اور تم سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ عاشی نے کہا، آپ ٹھیک سمجھی ہیں، وہ میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے ایک بھرپور ملاقات واقعی کر کے گئی ہے، اور اس میں وہ فائل ہی اٹھائے ہوئے پھر رہی تھی، اس نے مجھے وہ فائل ہی دکھائی ہے۔ کیا اس فائل کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ درست ہے؟ کیا وہ فائل کے اندر جو معاہدہ ہے وہ واقعی آپ کے روزینہ کے اور اس کے ڈاکٹر جمیل کے درمیان ہوا ہے؟ کیا ڈاکٹر جمیل اس معاہدے کا پابند ہے؟ وہ جب بھی چاہے مجھے طلاق دے کر کے چھوڑ سکتا ہے اور میں اس گھر میں واپس آ سکتی ہوں بنا کوئی بات کیے، صرف اس لیے کہ اس نے میرا علاج کیا ہے۔ مجھے کوئی سوال پوچھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا کہ مجھے اپنی زندگی سے کیوں نکال دیا اور میں جو ہے وہ اب کہاں جاؤں گی، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ حاجرہ بیگم نے کہا، عاشی تسلی رکھو، تسلی رکھو، جو روزینہ نے کہا وہ بھی سچ ہے اور جو میں اب تمہیں بتاؤں گی وہ بھی سچ ہے۔ روزینہ پوری بات نہیں جانتی ہے۔ میرے اور روزینہ اور جمیل کے درمیان یہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا کہ جب شادی سے پہلے وہ اسے یہاں پر لے کر کے آئی تھی، اور پھر ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی وہ اسی طریقے سے ہوئی تھی کہ اس طریقے سے کہ اگر تم صحت یاب ہو جاؤ تو باقاعدہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ روزینہ سے شادی کر لے گا۔ میں اسے جو بھی دوں گی، گاڑی، پیسہ، بنگلہ، ہاسپٹل کے لیے جگہ، اس کا بھی وہ مالک ہوگا اور اس کا بھی وہ کبھی جو ہے وہ ہم لوگ تقاضا نہیں کریں گے، یہ سب کچھ اسے دے دیا تو دے دیا۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نواب لوگ ہیں اور ہم لوگ جب کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ اسی اصول کے تحت وہ میرا داماد بننے والا تھا، اسے جو دے دیا سو دے دیا۔ روزینہ کا ہمارا یہی معاہدہ تھا جیسا کہ تمہیں اس نے بتایا، اور ایسا ہی معاہدہ جمیل کے اور میرے درمیان اور روزینہ کے درمیان ہوا تھا۔ لیکن ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہوئی۔ میں نے یہ تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیں اس روز جس روز تمہارا اس کا نکاح تھا۔ اس نے یہ تمام چیزیں شکریہ کے ساتھ مجھے واپس کر دیں کہ اسے نہیں چاہیے۔ وہ کسی قسم کے لالچ کے تحت تم سے شادی کرنی نہیں کر رہا۔ بنگلے کے کاغذات اس نے نہیں لیے، جو ہاسپٹل کے لیے زمین تھی اس کے کاغذات اس نے نہیں لیے، جو گاڑی کے کاغذات تھے اس نے نہیں لیے، سب کچھ اس نے مجھے واپس کر دیا۔ شادی کی رات اس نے مجھے سب کچھ واپس کیا اور مجھے کہا کہ میں ان چیزوں کے لیے شادی نہیں کر رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کے پاس ہی رہیں گی، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی ہیں یا میری ہیں، اگر میں عاشی کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں تو ایک ہی بات ہے، مجھے نہیں چاہیے کہ آپ ان پہ میری ملکیت یا میرے نام منتقل کریں یا مجھے جو ہیں یہ چیزیں دے دیں۔ اس نے مجھے بنگلے کے کاغذات
جگہ کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات سب کچھ واپس کر دیا تھا، اسی روز کر دیا تھا جس روز اس نے تم سے شادی کی تھی۔ پھر اس نے تم سے شادی کر لی اور اس نے اپنی گھر گرہستی کو سنبھال لیا، اس کی زندگی گزرنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا، تم نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، جمیل اگر میری بیٹی صحت یاب ہو جائے گی تو کیا تم اسے طلاق دے کر کے گھر بھیج دو گے؟ اس نے کہا میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں بھلا اسے طلاق دے کر کے گھر کیوں بھیجوں گا کہ جو میری بیوی ہے، جو میری شریک حیات ہے، جس نے میری ساتھ زندگی کا سارے سفر طے کرنا ہے، جسے میں نے نکاح میں قبول کیا ہے، جسے میں نے اس وعدے کے ساتھ قبول کیا ہے کہ اس کی ذہنی اور جسمانی حفاظت کروں گا، اس کا علاج کر رہا ہوں، وہ علاج میں کافی بہتر ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو بہت حد تک ریکور کر چکی ہے۔ ایسے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اسے جو ہے وہ طلاق دوں، اس کا گھر اجاڑوں، اسے گھر بھیجوں۔ پھر سال سے 2 سال ہو گئے، 2 سے 2.5 سال ہو گئے، تم لوگوں کے ایک بچہ ہو گیا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ جمیل نے جیسا کہا تھا وہ اپنے وعدے کے اوپر پابند ہے، نہ تو اس نے تمہیں کبھی طلاق دینی ہے، نہ ہی اس نے تمہیں کبھی چھوڑنا ہے۔ ہاں، روزینہ کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ اب اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا، جمیل نے کہا تھا کہ میں ایسی لڑکی کے ساتھ اب رابطہ تعلق واسطہ رکھنا پسند نہیں کرتا کہ جس لڑکی نے مجھے بیچ دیا، جس نے دولت روپے پیسے کو اہمیت دی، میرے اوپر اس نے ان چیزوں کو مسلط کیا۔ اس لیے میں اب ایسی لڑکی کے ساتھ نہ تو شادی کروں گا اور نہ ہی میں ایسی لڑکی کے ساتھ اپنا واسطہ رکھوں گا۔ اس کے بعد اس نے روزینہ کو زیادہ تر اگنور کرنا شروع کیا، اور جب اس نے روزینہ کو اگنور کرنا شروع کیا تو اس وقت روزینہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے اپنا منگیتر اپنے ہاتھ سے گوا لیا ہے اور اب اس کا منگیتر اسے نہیں مل سکے گا۔ لہٰذا وہ دولت روپیہ پیسہ تو شاید بھول گئی، لیکن اسے اس بات کی جلن تھی کہ اس کا منگیتر اب کسی اور کا ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ فائل اس نے مجھ سے مانگی جو معاہدے والی تھی، اور اسے لے کر کے وہ تمہارے پاس پہنچ گئی تاکہ تمہیں دکھا سکے کہ دیکھو تمہارا شوہر کس قدر لالچی انسان ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے شوہر نے کبھی کوئی لالچ نہیں کی۔ یہ گھر، یہ گاڑی، یہ ہسپتال کی جگہ، یہ سب کچھ ابھی بھی میرے پاس ہی ہے، یہ سب کچھ کاغذات بھی اس کے میرے پاس ہیں۔ میں نے کبھی جو ہے وہ نہیں چاہا کہ یہ میرے پاس رہیں، لیکن میں نے اسے جب بھی جمیل کو دینا چاہا، جمیل نے بڑے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس نے کہا جب تک آپ ہمارے سر پر سلامت ہیں میں ان چیزوں کا اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتا، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کبھی زندگی میں ضرورت پڑ گئی اور آپ نہ رہیں تو پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن جب تک آپ موجود ہیں مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ عاشی ساری بات کی حقیقت کو جان چکی تھی، اسے پتہ چل چکا تھا کہ اسے انسان نہیں، انسان کی شکل میں ایک فرشتہ ملا ہے، ایک ایسا انسان ملا ہے کہ جو اس کی دولت سے نہیں، اس سے محبت کرتا ہے، جس نے دولت کے لیے اس سے شادی نہیں کی تھی بلکہ اس لیے کی تھی کہ اس کا ذہنی علاج ہو سکے۔ لہٰذا وہ اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی، اپنی ماں سے ملی اور واپس ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ 15 سے 20 منٹ اسے لگے ہوں گے کہ وہ واپس ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنے بچے کی طرف لپکی جو کہ ابھی تک سو رہا تھا۔ نرس ناہید کہیں پر بیٹھی وہرا دے رہی تھی اور باقاعدہ سے بچے کا پورا خیال کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچے کے پاس آ چکی تھی، اس نے اپنے بچے کو سوتے میں ہی اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر غلط نہیں ہے۔ روزینہ تو کیا دنیا کی کوئی بھی عورت مل کر اب اسے اپنے شوہر کے خلاف نہیں بہکا سکتی تھی۔ اس کا شوہر ایک عظیم انسان تھا جس نے دولت روپے پیسے پر اس کو ترجیح دی تھی اور اس کے علاج کو ترجیح دی تھی۔ لہٰذا اس نے بھی اپنی زندگی کو اپنے شوہر کے نام وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر جمیل بھی اپنے مریضوں سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ فارغ ہو کر کے اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی خلاف معمول کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش ہے۔ اس نے اپنی بیوی کی خوشی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں، انہیں راز میں ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہے۔ یہ کہہ کر کے دونوں کھلکھلا کر کے ہنس پڑے۔ دونوں ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے اور دونوں ہی اپنے گھر جانا چاہتے تھے۔
ان کی زندگی ایک اچھی ڈگر پر چل رہی تھی اور شاید زندگی بھر اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان لالچ کرتا ہے یا جس انسان کے اندر حسد ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہی کچھ روزینہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ چند روز تک روزینہ کو پتہ چلا کہ کوئی بھی رزلٹ نہیں آیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کی کسی بھی بات کا کچھ اثر نہ تو عاشی پر ہوا ہے اور نہ ہی ڈاکٹر جمیل پر ہوا ہے۔ بس وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رو رہی تھی اور اسے بس کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں اس کی لالچ تھی جو کہ اسے مار دے گئی تھی، اور ادھر ڈاکٹر جمیل تھا کہ جسے ایک پیار کرنے والی اچھی بیوی مل گئی تھی۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ اس بیچاری کو طلاق دے کر کے کسی دوسری کے چکر میں پڑے، اور خاص طور پر کسی ایسی کی چکر میں کہ جو کل کو اسے کسی اور جگہ بیچ سکتی تھی۔ جو آج اسے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچنے کے لیے تیار تھی وہ کل اسے کسی اور جگہ بیچ سکتی تھی، اس کا سودا کسی اور جگہ ہو سکتا